یہ اتفاق کتنا عجیب ہے کہ ہم نے کل کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب کا ذکر کیا تھا، اور آج ان کے عظیم فرزند، بلکہ یہ کہا جائے تو حقیقت اور خود ان کی شخصیت کی زیادہ صحیح ترجمانی ہوگی کہ اسلام کے عظیم فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ذکر جمیل کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکے کی اس گھاٹی میں پیدا ہوئے جب مشرکین مکہ نے خاندان ہاشم کو اس میں محصور کر دیا تھا۔ ان کی والدہ کا نام ام الفضل لبابہ تھا۔ ان کے بارے میں مورخین اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے والی خاتون ام الفضل ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ نے اپنی پیدائش کے اول دن ہی سے توحید کی لوریوں میں پرورش پائی، اور ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی وہ قدرتاً ایک سچے پکے اور پرجوش مسلمان ثابت ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کے والد حضرت عباس انہیں بارگاہ نبوت میں لے کر آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال کر ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اسے دین کی بہترین سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گو بہت ذہین، سنجیدہ اور سلیم الطبع تھے، تاہم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا جو زمانہ پایا وہ حقیقت میں ان کا عہد طفولیت تھا، جس میں انسان کو کھیل کود سے زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ ایک روز گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ مجھے آپ نے دیکھا، میں ایک گھر کے دروازے میں چھپ گیا، لیکن آپ نے مجھے وہیں آ کر پکڑ لیا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ ان دنوں حضرت معاویہ کا کاتبین وحی میں شمار ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت میمونہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں اور ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ یہ اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہتے اور کبھی کبھار رات کو بھی وہیں سو جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر سو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 4 رکعت نماز پڑھ کر تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر بیدار ہوئے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی اٹھا اور حضور کی بائیں جانب کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کر دیا۔ نو عمر ہونے کے باوجود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں ممتاز اور منفرد مقام رکھتے تھے۔ ان کی ذات ایک ایسا زندہ اور متحرک کتب خانہ تھی جس میں تمام علوم و معارف بالترتیب جمع تھے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، انصاب اور شاعری، حتیٰ کہ کوئی علم ایسا نہ تھا جس میں انہیں مہارت حاصل نہ ہو۔ خصوصاً قرآن پاک کی تفسیر اور آیات قرآنی کے شان نزول وغیرہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ابن عباس قرآن پاک کے کیا ہی اچھے ترجمان ہیں۔ حضرت عمر فاروق انہیں اپنی علمی مجلسوں میں ہمیشہ شریک رکھتے تھے۔ قرآن فہمی میں ابن عباس کی نظر اتنی نکتہ رس تھی کہ عام طور پر دوسروں کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ روز پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو عام صحابہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ جل شانہ نے اس میں فتح و نصرت اور اسلام کی مقبولیت و اشاعت کے ایفائے عہد پر اپنے پیغمبر کو حمد و ثنا کا حکم دیا ہے۔ لیکن مقرب بارگاہ رسالت، محرم اسرار نبوت اور ثانی اثنین فی الغار ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا کہ اسے ان الفاظ کے پردے میں صبح وصل کا نور چھنتا ہوا اور شام فراق کی تاریکی چھاتی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ پوری مجلس میں صرف ابن عباس تھے جو اس نقطے کو پا سکے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے پوچھا ابن عباس تم نے اس وقت اس کا اظہار کیوں نہ کیا؟ کہنے لگے میں حاضرین مجلس میں سب سے کم عمر تھا، اس لیے مجھے سب کے سامنے بولتے ہوئے شرم آئی، ورنہ جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں بہہ نکلا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ان آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کی طرف اشارہ ہے۔
حضرت عمر فاروق ان کی ذہانت اور نکتہ رسی کے سبب انہیں شیوخ بدر کی مجلسوں میں شریک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صاحب نے اعتراض کیا تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، اگر تم ان کا علمی مرتبہ جانتے تو یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ بڑے بڑے صحابہ مشکل اور پیچیدہ مسائل میں ابن عباس سے رجوع کرتے اور وہ ان کی علمی رہنمائی کرتے۔ قرآن فہمی کے علاوہ علم حدیث میں بھی ان کا مقام بہت بلند نظر آتا ہے۔ حدیث کی کتابوں سے اگر ان کی روایتیں الگ کر لی جائیں تو بہت سے اوراق سادہ رہ جائیں گے۔ ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 2660 ہے۔ ان میں سے 75 حدیثیں متفق علیہ ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں۔ ابن عباس کے فتاوی فقہ اسلامی کی بنیاد ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سیاسی معاملات میں انہوں نے جو باتیں کی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں، اور اس سے اندازہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس جس درجے کے مفسر، محدث اور فقیہ تھے، اسی درجے کے رموز مملکت کے شناسہ بھی تھے۔ 12 رمضان المبارک سن 68 ہجری کے روز وفات پائی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.